نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ فہو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد درس حدیث کے سلسلے میں آج جو ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ سارے ہی معاملات جو بیان کیے گئے یا حدیث طیبات میں جو بیان کیے گئے وہ یقیناً ہماری ظاہری دینی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس پر عمل کر کے ہم اخروی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ عشرہ رحمت اپنے اختتام کی جانب ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس عشرہ رحمت میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری خالی دامن اور خالی جھولیاں قرآن کے نور سے، قرآن کے فیوز و برکات سے اور اس ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حدیث پاک کے حوالے سے آج صرف مختصر حدیث پاک اور اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح بیان کریں گے، وقت زیادہ نہ ہو جائے اور آپ احباب کو بھی آسانی سے آپ یہ تمام درس جو ہے وہ سن سکیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ دینی امور سے متعلق ہو، دنیاوی امور سے متعلق ہو، زندگی کے امور سے متعلق ہو، آخرت کے امور سے متعلق ہو، ہر ایک موقع پر میرے اور آپ کے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہترین اسلوب، بہترین طریقے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور انہی طریقوں میں سے کھانے پینے کے آداب کا طریقہ بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، ارشاد فرمایا۔ چونکہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک کا کہ کوشش مسلمان کرتے ہیں کہ وہ ساتھ بیٹھ کر، گھر والے سارے افطاری کریں، ساتھ بیٹھ کر سحری کریں، عبادات میں بھی اپنے آپ کو زیادہ مشغول رکھیں۔ تو اگر بہت سارے احباب گھر میں برکت بھی ہے، فیملی کے احباب بیٹھ کر کھانا پینے کا انتظام کرتے ہیں، سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں، اور ویسے عام دنوں میں بھی وہ کھانے پر جمع ہو کر، تو ایک تو گفتگو کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، چونکہ آج کل بڑا مصروف دور ہے کہ ایک فیملی کے احباب بھی کئی دن بعد بیرون دنیا میں، پاکستان میں، یہاں UK میں کتنا عرصہ ہو جاتا ہے وہ اپنی فیملی سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے، ایسی مصروفیت، ایسے اتنے بیزی شیڈیول ہوتا ہے۔ تو سحری اور افطاری کے موقع پر کم از کم مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساتھ بیٹھ کر اس عبادت کو ادا کر سکیں، کیونکہ سحری میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برکت ہے، افطاری میں
برکت ہے تو ساتھ بیٹھ کر کرنا مزید اس میں برکت میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو کھانے کے بھی آداب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ پینے کے آداب، پانی پینا ہو، دودھ ہو یا کوئی مشروب ہو، حلال مشروب آپ پی رہے ہیں تو اس پینے کے بھی آداب میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے مجلس میں، اور صحابہ کے ساتھ آپ بھی کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے کی کوشش کی، یعنی جلدی جلدی بھوکی تھی، اس نے آ کر کھانا شروع کرنے کی کوشش کی تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کھانے سے اس کو منع فرما دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب صحابہ نے یہ وجہ بھی پوچھی یہ جواب عطا فرمانے سے پہلے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان سے اس کے کھانے کو حلال کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر یہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کر دیتی تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا، اور وہ جو برکت ہے حلال کی وہ برکت اس سے ختم ہو جاتی، اس لیے کہ شیطان کے کھانے کے ساتھ ساتھ اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر ایک اعرابی دیہاتی آیا، اس نے بھی یہی اسی بعض روایتوں کے مطابق یہ اسی مجلس کی بات ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق یہ کسی اور مجلس کی بات ہے۔ مفہوم حدیث پاک کا یہی ہے کہ وہ بھی آیا اسی طرح حسب صاحب جس طرح وہ لڑکی آئی تھی، تو اس نے آ کر دوڑ کر کھانا جب کھا رہے تھے صحابہ اور سرکار موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کھانا کھانے کی کوشش کی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا اور فرمایا کہ تمہارا ہاتھ میں نے اس لیے پکڑا ہے کہ میں اس کھانے کو تمہارے لیے شیطان سے حلال کر دوں، یعنی شیطان کو روک دے گا تمہیں برکت سے، تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ آتے ہی تم بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ہوئے تم کھانے میں شروع ہو رہے ہو، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی تلقین فرمائی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ کھانے میں اللہ برکت تب عطا فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ اور مقدس نام سے اس کھانے کا آغاز کیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں جائے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لے لیتا، یعنی وہ گھر میں داخل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا اس نے شروع کیا، کھانا تو ویسے ہی کھانا ہے لیکن اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا تو اس شخص کے گھر سے شیطان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو یا کھانا کھانے سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے اپنا ٹھکانہ پا لیا، اور جب وہ کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو وہ پھر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ پھر اس شخص کے ساتھ شیطان کا بھی ٹھکانہ بن جاتا ہے، اور شیطان اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنا ٹھکانہ بھی بنا لیا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں ہمیں کہ ہم جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم کھانے کا آغاز کریں، کھانے کی ابتدا کریں۔ اس میں کھانے میں برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، شیطان کی جو نحوست ہے اس نحوست سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما لیتا ہے، اور اللہ کریم اس اللہ کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانے کی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبات میں ارشادات بیان فرمائے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، یا اس کا بعض ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ جن کے دائیں ہاتھ نہیں تھا یا دائیں ہاتھ کٹ گیا جہاد میں،
تو ان کو تو معذور ہیں، وہ جس طرح معذوری میں عبادت کرنے میں اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے، تو اگر کوئی معذور ہے تو وہ اس کا دایاں ہاتھ نہیں ہے یا وہ دایاں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، تو اسے اجازت ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھائے، لیکن دائیں ہاتھ کے ہوتے ہوئے کہ سلامت. ایک شخص ایک منافق تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی تعلیم فرمائی اور صحابہ کو بتایا دائیں ہاتھ سے کھانے کا، تو اس نے مذاق اڑایا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا. اور باوجود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا جاری رکھا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعائے نقصان فرمائی اور فرمایا، اس نے مذاقاً کہا کہ میرا تو منہ ہی نہیں جاتا، منہ کی طرف میرا دائیں ہاتھ نہیں جاتا، تو میں دائیں ہاتھ سے کیسے کھاؤں؟ مذاقاً، ازراہ مذاق اور استہزاء کے طور پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق، فرمان کا مذاق اڑانے کی نیت سے اس نے یہ جملہ کہا. تو سرکار نے پھر دعائے نقصان اس کے لیے فرمائی اور فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میرا دائیں ہاتھ میرے منہ تک جا ہی نہیں سکتا، اللہ ایسا ہی تجھے کر دے. تو پھر اس کا علماء اور محدثین بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس کا کبھی دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں جا سکا، اس کو اللہ نے شل فرما دیا. تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے سے اللہ کے نبی کی توہین، یہ بھی اللہ کے نبی کی توہین میں شامل ہوا کہ اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں آیا کہ اس نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مذاق اڑایا ہے، توہین اس نے کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اذیت میں اسے مبتلا فرما دیا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دائیں ہاتھ سے کھانے اور بسم اللہ پڑھنے کی بڑی تفصیل علماء نے، محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ ہر اہم کام کو، ہر تکریم والے کام کو، ہر حیثیت والے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھنا مستحسن قدم ہے اور سنت طریقہ ہے. اگر کوئی بھول گیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. کھانے کے بعد ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عربی میں اگر دعا آتی ہے تو ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے، اور اگر عربی الفاظ اس دعا کے نہیں آتے تو ہمیں کم از کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس بھی زبان میں ہم ادا کر سکیں. ہمیں خود، اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو جب کھانا شروع کریں تو ذرا زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، اس لیے کہ اگر کسی شخص کو بھول گیا ہے اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے پر آپ کی تنبیہ کی وجہ سے، آپ کے زور سے پڑھنے کی وجہ سے اسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد آیا ہے، تو اس کے بسم اللہ شریف پڑھنے کا بھی ثواب اللہ تبارک و تعالی اس یاد کرانے والے کو عطا فرمائے گا کہ جس نے اس نیت سے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، تاکہ میرا دوسرا بھائی بھی جو ہے وہ یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں شامل ہو جائے. پھر احکام، شریعت کے احکام، اسی طرح کے بہترین احکامات بیان فرمائے ہیں کہ بعض اوقات کھانا فرض ہوتا ہے انسان پر، اور اس میں مفسرین، محدثین، علماء فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اس کے لیے کھانا فرض ہے. اگر اس نے بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا تو یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو زندگی تھی اس نے اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اس نے کھانے پینے کا استعمال نہیں کیا، اور جان بوجھ کر اس نے کھانا پینا چھوڑا، اور پھر اس نہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی، تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ رکھا جائے گا. اور اتنی مقدار میں کھانا کھانا کہ یہ بھی علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اتنی مقدار میں کھانا کھانا کہ وہ عبادت اللہ کی کر سکے، وہ نماز ادا کر سکے، دیگر احکامات کو وہ پورا کر سکے، اتنا بقدر ضرورت کھانا کھانا فرض ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور علماء اور اولیاء کاملین تو بقدر ضرورت کھانا تناول کیا کرتے تھے، اور باقی اگر اضافی کھانا ہوتا تھا یا اضافی مال ہوتا تھا تو وہ غرباء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور ان کا مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ اتنا کھانا ہمارے لیے کافی ہے
کہ جو ہماری رمق حیات کو باقی رکھے، جو ہماری زندگی کو باقی رکھے، تاکہ ہم اللہ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ تو یہ صوفیہ جو ہیں وہ اس قدر معمولی سا کھانا کھا کر گزارا کرتے تھے، اور آج آپ کسی تقریب میں جائیں، شادی بیاہ میں جائیں یا دیگر کسی تقریب میں جائیں جہاں کھانا موجود ہو، تو کس قدر کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، کس قدر رزق کی بے ادبی کی جاتی ہے، اور کس قدر اس کو ضائع کیا جاتا ہے، بے حساب طریقے سے اپنی پلیٹوں میں کھانا بھر کر اسے ضائع کیا جاتا ہے، پھر وہ کھایا بھی نہیں جاتا۔ تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، یہ اسراف میں آتا ہے۔ اسراف اور فضول خرچی صرف یہی نہیں کہ ہم پیسہ فضول جگہ پر خرچ کریں اور ایسی جگہ پر خرچ کریں کہ جو ہمارے نہ دنیاوی اعتبار سے کام آئے نہ دینی اعتبار سے کام آئے، بلکہ اسراف یہ ہے کہ کھانے میں بھی اگر ہم اس طرح کی بے ادبی کھانے کی کر رہے ہیں اور کھانا ضائع ہو رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ سے دعا نکلے، تو بجائے ہوگا تو اس کھانا جو ضائع کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جو اپنے پلیٹوں میں ڈال کر ایسی تقریبات میں کھانا ضائع کرتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور جو اس اہتمام کو کرنے والے ہیں، اگر ان کی طرف سے کھانا اور اللہ کی اس نعمت کو، رزق کو ضائع کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن اسے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اور پھر ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے، یہ بھی ہمیں خود بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ضرور ہاتھ دھوئیں۔ اب آج کل آپ دیکھیں کہ آج کل اس کرونا وائرس کے حالات میں ڈاکٹرز کی یہ ایڈوائس ہے، اور اطباء اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، ان کی ایڈوائس یہ ہے کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد تقریباً 20-30 سیکنڈ کے لیے ہاتھ کو دھوئیں۔ یہ چیزیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 برس پہلے ہمیں عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو آ کر اپنے ہاتھ منہ دھو لیا کرو، اور یہی اس کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ کوئی جراثیم تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، کوئی گندگی تمہارے ساتھ داخل نہ ہو۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کو ارشاد فرمایا، مستحسن فرمایا کہ ہاتھ دھو لیا کرو کھانے سے پہلے، اس میں کھانے میں برکت رہتی ہے، جراثیم تمہارے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہوتے، اور تمہارے ہاتھوں میں اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے ساتھ تمہارے غذا میں نہیں شامل ہوتی، تمہارے منہ میں پیٹ میں نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی اگر کوئی ذرات لگے ہوئے ہیں ہاتھوں پر، تو اس میں بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں۔ تو یہ جو آج ہمیں ایڈوائس دی جا رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں 1400 برس پہلے بتایا ہمیں۔ اور وضو کرنے کا طریقہ، آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل ایڈوائس دی جا رہی ہے کہ ہاتھ بھی دھوئیں، منہ اپنے چہرے کو بھی صاف رکھیں، ڈھانپ کر رکھیں، ماسک پہن کر رکھیں، ان جراثیم سے بچاؤ کے لیے، وائرس سے بچاؤ کے لیے۔ سب سے بہترین طریقہ تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا عطا فرمایا ہے کہ 5 وقت تم وضو کرو، تمہارا چہرہ بھی صاف رہے گا، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی صاف رہیں گے۔ اور پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ وضو کی ایک حکمت میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے چہرے کو دھو لیں گے، اپنے ہاتھ پاؤں ہم دھو لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعضاء کی بھی حفاظت فرمائے گا، ہمیں جراثیم اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا، اس لیے کہ ہمارا چہرہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، دیگر کام کاج، دنیاوی کام کاج میں مشغول ہم ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے ہوائیں اڑ کر ہمارے جسم سے لگتی ہیں، ہاتھ پاؤں سے لگتی ہیں، کہاں کہاں ہمارا ہاتھ لگتا ہے، کتنا گرد و غبار ہمارے چہرے پر آ جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ اسلام نے ہمیں عطا فرمایا کہ تم وضو کر لو، دن میں 5 بار تم وضو کرو گے تو وہ جو گرد و غبار تمہارے چہرے پر ہے، جو تمہارے ہاتھ پاؤں پر جراثیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی برکت سے انہیں دور فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے اور وباؤں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ کھانے پینے کے آداب، کھانے سے پہلے بھی کچھ آداب ہیں، وہ ہمیں خود بھی یاد رکھنے چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو ایسے اعمال ہیں
کہ جن میں کوئی وقت صرف نہیں ہوتا، کھانا ہم نے ویسے بھی کھانا ہے، فیملی کے ساتھ کھائیں یا علیحدہ کھائیں، کھانا ہم نے کھانا ہی ہے، تو کیوں نہ اس سے پہلے چند سیکنڈ نکال کر ہم اپنے ہاتھ کو دھو لیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے کی ابتدا کریں، کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کریں، واش کر لیں، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو زیادہ کروں گا، تم پر اور برکتیں تمہیں عطا فرماؤں گا، اور نعمتیں تمہیں عطا فرماؤں گا، اور اگر اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، چاہے وہ رزق کی بے ادبی کی صورت میں ہو، چاہے وہ رزق کو ضائع کرنے کی صورت میں ہو، چاہے اللہ نے جو صحت اور زندگی دی ہے اسے نافرمانی کی طرف اپنے آپ کو موڑ کر اس نعمت کی ناشکری کا موقع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ آزمائش، یہ ابتلا ہم پر جو ہر تھوڑے سے وقت کے بعد کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی وائرس کی صورت میں وبائیں آ گئیں، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے تو نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم پر اس آزمائش کو مسلط فرماتا، اس آزمائش کو نازل فرماتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی جو پکڑ ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کو نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں کھانے سے متعلق بھی آج جو بیان کیا گیا حدیث پاک، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کے آداب جو شریعت نے بیان کیے ہیں، جو احادیث مصطفیٰ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آداب کو ہمیں اپنے اوپر بھی لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کے یا عشرہ رحمت، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج اس کی 7 تاریخ ہو گئی رمضان المبارک کی، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدسہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو ہمارے ساتھ فیس بک پر لائیو شامل ہوتے ہیں اس درس حدیث میں، یا اپنے اذان ریڈیو سے اپنے گھروں سے سنتے ہیں، یا بعد میں اسے سنتے ہیں، اور جو دعائیں بھی دیتے ہیں، سب کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے، سب کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کی برکت سے ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدسہ کی برکت سے ہم پر، ہم سب کے اہل خانہ پر، سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اور بشرط صحت کل آپ سے اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علیہ الا البلاغ۔